السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا بولے اب؟ جمعہ کا بیان عید المومنین، مومنین کو عید ہے آج، اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بیان ہو جائے جمعہ کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردوں سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، یہ جمعہ آج عید المومنین، آج کا دن اس لیے آتا ہے کہ چاروں طرف سے جمع ہونا، اور اللہ فرماتا ہے اپنے کاروبار چھوڑ کے بھاگو اللہ کی طرف، ذکر کی طرف۔ تو جمعہ کا احترام کیا، اور جمعہ کو نہا دھو کو، پاک صاف ہو کو، عطر لگا کو، سرما لگا کو، اور جمعہ میں جا کو صف برابر بن لے کو بیٹھنا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، اور جمعہ کا احترام کیا، اب جا کو جمعہ میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھ کے بیٹھنا۔ ہاں، اگر فرض نماز کھڑی ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، جمعہ میں خاموش سنو کہ اللہ، اگر قرآن کو خاموش سنو، دل لگا کو سنو، اور اللہ تمہارے پر رحم کرتا ہے، کیونکہ جمعہ آتا ہے کئی کو قرآن کی پہچان کرانے اور انسان کو مقصد زندگی سمجھانے اور انسان کو زمین آسمان کے مالک کی پہچان کرانے۔ ہر جمعہ سورہ اعلیٰ ہی پڑھتے تھے اللہ کے رسول، زیادہ اکثر، کیونکہ سورہ اعلیٰ میں 19 آیتیں ہیں۔ مرنے سے پہلے ہر ان پڑھ آدمی بھی یہ 19 آیتیں کو یاد کر لیا، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو ذرا غور و فکر کریا، تو ان پڑھ انسان بھی دین کا دائی بن سکتا ہے، کیونکہ اتنے آسان آیتیں ہیں۔ میں بھی ایک ان پڑھ لکھا پڑھا نہیں تھا، آج اللہ کی مہربانی سے 200 آیتوں کا عالم اور حافظ بنایا اللہ، کیونکہ قرآن اتنی آسان کتاب ہے۔ اب وہ قرآن سمجھ میں کب آتا ہے؟ ہماری سمجھ پاک رہنا، بدگمانی سمجھ نہیں رہنا، حسد کی سمجھ نہیں رہنا، تعصب کی سمجھ نہیں رہنا۔ تعصب، حسد، بدگمانی رہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور دل گندا رہا تو اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، قرآن کریم دل میں نہیں اترتا۔ دل گندا نہیں رہنا، دل پاک رہنا، اور جمعہ کے دن جو بھی آیات پڑھتی ان آیتوں کو کھول کھول کو سمجھانا۔ اکثر جمعہ میں کیا کرتی، ادھر سے ادھر سے آیتیں پڑھتی اور پورا 15 لفظ ویسٹ کر ڈالتی، جو آیتیں پڑھتی اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، کیونکہ کوئی عرب کے بچے نہیں بیٹھ کو ہی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کیا پڑھ رہی بول کو، جو بھی آیتیں پڑھے تو کھول کو سمجھانا، جمعہ کو ویسٹ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ بھی جمعہ کی قدر کریا۔ 4 رکعت ظہر کو جا کو 2 رکعت بنایا اللہ 2 لحظیاں کی بھی قدر کریا، مگر ہم نہ 10-15 لحظیاں کی قدر نہیں، خالی یہاں کے وہاں کے باتاں بول کو 10-15 لحظے ویسٹ کر ڈالتی ہمیں۔ اللہ کے پاس جواب دینا چاہے، یاد رکھو، اور جمعہ کو تعلیم کیا دینا، جائزہ لینا، مسلمانہ بن کو ہی کیا، کلمہ سمجھ میں آیا ہے کیا، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ سمجھ میں آیا کیا؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا تو انسان مشرک نہیں بنتا، در در کا بھکاری نہیں بنتا، ہر در کا سوالی نہیں بنتا، تعویذاں تاگے بنلک نہیں رہتا، گھر میں نیمبو نارے لال اٹکالک نہیں رہتا، زندے مردے بابا کو ڈھونڈنے کو جاتا نہیں۔ میرے دوستوں، اٹھیا بیٹھیا زندے مردیاں کو پکارتا نہیں۔ کلمہ سمجھ میں آیا تو، کلمہ سمجھ میں نہیں آیا تو انہیں مسلمان ہی نہیں، انہیں جمعہ کو نماز پڑھ لیا تو بھی، حج عمرہ کر لیا تو بھی، روزہ رکھ لیا تو بھی، نام رکھ لیا تو بھی عبداللہ عبد الرحمن، انہیں مسلمان نہیں۔ جب مسلمان کون ہے تو پہلے کلمے کو سمجھنے والا، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ، لا الہ کو پہلے سمجھنا۔ لا کے معنی کیا؟ انکار نہیں، کیا نہیں؟ کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی غوث پاک نہیں، کوئی اعظم دستگیر نہیں، کوئی بندے نواز نہیں، کوئی غریب و نواز نہیں، سب اللہ چھے۔ لا الہ کے معنی میرے دوستوں، لا انکار کرنا، کسی میں طاقت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدہ سجود کے لائق نہیں، سب کو انکار کرنا، کسی میں طاقت نہیں۔ الا اللہ، طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ بلکہ مشرک قوم کیا کرتے ہیں؟ پانی میں طاقت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ انسان پانی میں پڑیا تو مر جاتا ہے، تو پانی میں طاقت ہے تو پانی کی پوجا کرتی، انگار کی پوجا کرتے کہ انگار میں طاقت ہے، جلیا انگار میں ڈالے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا انگار کی پوجا آپ کرتی ہے۔ اور سانپ کی پوجا کرتی ہے کہ سانپ کاٹیا تو آدمی مر جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اور ایک ایمان والا نہ سانپ کی کرتا ہے، نہ آگ کی کرتا ہے، نہ پانی کی کرتا ہے، کہ ون وے ٹریفک۔ ہاں، انگار میں جلانے کی طاقت ہے، مارنے کی طاقت رکھا اللہ، پھر بچانے کی زندگی دینے کی طاقت نہیں۔ پانی میں ڈبو کو مارنے کی طاقت ہے، پھر پانی نئی زندگی دیتا نہیں۔ اور سانپ کاٹ کو مارنے کی طاقت ہے، پھر سانپ نئی زندگی دیتا نہیں۔ اب اللہ پربھو ایشور سرو شکتی مالک کون؟ مارتا ہے بھی، جلاتا ہے بھی، اور مارتا ہے بھی، اٹھاتا ہے بھی۔ میرے دوستوں، کلمے کو سمجھنا، لا الہ قانون، لا الہ قانون، الا اللہ اللہ کی پہچان معرفت، لا الہ شریعت، الا اللہ معرفت۔ مرنے سے پہلے شریعت معرفت کو سمجھا تو جنت ملتی تو، اللہ کی دیدار ہوتی تو، اللہ سے بات چیت ہوتی تو مرنے کے بعد۔ مگر معلوم نہیں شریعت کا تو کیا، معرفت کا تو کیا، تو وہاں اندھا بن کو کھڑے رہتا ہے، وہاں روتا ہے، بمڑیاں مارتا ہے۔ آج میرا آنکھیں کی نہیں تو میں کی اندھا بول کو۔ فرشتے بولتے ہیں تو لا الہ کو بھی سمجھا نہیں، الا اللہ کو بھی سمجھا نہیں، خالی نام کا مسلمان ہوگا تھا، اس کے واسطے تو یہاں اندھا، اب ہمیشہ جہنم میں رہو گا نہیں۔ تو مرنے سے پہلے لا الہ کو سمجھنا، الا اللہ کو سمجھنا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، پھر رسول اللہ کو سمجھنا، محمد رسول اللہ کو سمجھنا کہ محمد کون؟ رسول اللہ، رسول اللہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنا مرنے سے پہلے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اور طریقت کو اپنا لینا، یعنی رسول اللہ کے طریقے کو۔ رسول اللہ فرمائے جس نے میری سنت سے محبت کیا تاکہ اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اللہ کے رسول فرماتی۔ تو سنت کے اوپر عمل کرنا، اور جمعہ میں اشارے پشارے کر لے کے نہیں بیٹھنا، پورا عمل غارت ہو آتا ہے، اور حاصلہ کھلوس لے کو نہیں بیٹھنا، اور موبائلہ نکالنے کو کیا کہ انگلیاں کر لے کے نہیں بیٹھنا۔ تمہیں اچھے انگلیاں کریں گے، تم نہ دیکھو دوسرے خراب انگلیاں کرتی، تمہیں اچھا دیکھ لے بیٹھیں گے، قرآن کی آیتیں دیکھ لے بیٹھیں گے، مگر تم نہ دیکھو دوسرے وہاں دوسرے سیریلیں دیکھ لے بیٹھتی، نہیں کسے تو باتیں کر لے بیٹھتی۔ اس کے واسطے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا۔ جمعہ کے دن
اشارے پشارے بات کرنا پورے عمل غارت ہوا تھی. خاموش سنو کہ اللہ قرآن خاموش سنو اللہ تمہارے پر رحم کرتا ہے کہ اللہ. میرے دوستوں بھائیوں، اور جمعہ ہوتے ہی نماز نہیں پڑھنا. بہت سے آدمیاں جمعہ ہوتے ہی نماز پڑھتی. یاد رکھو تمہیں جمعہ ہوتے ہی نماز پڑھنے کا رہتا تو اللہ 2 رکعت کیوں معاف کریا؟ 2 رکعت میں 2 رکعت کی کم کریا صلاح. جمعہ تاسو ملنے جمع ہونے خریوں سے چاروں طرف آ کرتی. پھپھو کے بچے، خالہ کے بچے، بھائی کے بچے، بھان کے بچے چاروں طرف سے جمع ہوتی. ان کو ملنا، ان کے اظہار خیالات کر لینا. لا الہ الا اللہ کو سمجھے کیا؟ محمد رسول اللہ کو سمجھے کیا؟ توحید اور توحید کو سمجھے کیا؟ شرک کو جانے کیا؟ بدعات کو سمجھے کیا؟ سنت کو جانے کیا؟ معلومات کر لے کو. ان کو گھراں کو بلا لے جانا، ان کو کھلانا پلانا، یہ حضور کی سنت. نماز ہوتے ہی جمعہ ہوتے ہی پھر نماز پڑھ لے کھڑتی نا، وہ شیطان کا دھوکہ. وہ شیطان اصل سنت کو مار ڈال رہا سو. بناوٹی سنت کو سامنے رکھو، اصل سنت کو مار رہا ہے شیطان. شیطان کی بات سنو نہ کو، شیطان کھلا دشمن. اور بچوں کو بھی تربیت کر کو مسجد کو لے کو جانا. وہ بچے رو لے کو سب کے نمازاں خراب کر لے کرتے ہیں. اور بازو کھڑا لینا بچوں کو تربیت کر کو لے کو جانا. اور بچوں کو قابل کے ہونا، انہوں سمجھنے کے جب مسجد کو لے کو جانا. میرے دوستوں بھائیوں، تو مسجد کی قدر کرو، مسجد کا احترام ادب کرو، اور عالم کی قدر کرو. قرآن حدیث بولو مولوی صاحب کا نا. من گھڑت کہانیاں سنانے کو، چندہ ماما کے کہانیاں سنانے کو، اور رسمی بیانہ کرونے کو. یہ محرم کا بیان، یہ شعبان کا بیان، یہ رمضان کا بیان، یہ بقرعید کا بیان، وہ سن کو نیند مارتے رہتی. جائزہ لو، اسلام سمجھے کیا نہیں سمجھے کیا؟ قرآن سمجھے کیا؟ 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، 50-60 آیتاں کو سمجھے کیا؟ 50-60 آیتاں سیکھے کیا؟ وہاں جائزہ لینا عالم، کیونکہ سب کے امام بنا کھڑاتے سو. یاد رکھو، رسمی بیان نہ کر لے کو، خالی سر پیٹ پہ ہاتھ پھرا لے کو، بیاگاں بھی جیباں بھر لے کو، پیٹاں بھر لے کو، اللہ کے پاس گئے تو مارا کھا کو مرتی. یاد رکھو جمعہ آتا تو کئی کو سب کو دین کے دائی بنانے، قرآن کے دائی بنانے، قرآن ان کی سمجھ میں ڈالنے. اس کے واسطے عالم کی ذمہ داری ہے. جمعہ کے بعد بھی ان کا جائزہ لینا. کتنے آیتاں سیکھ رہی؟ 8 دن میں 1 آیت سیکھ رہی کیا؟ مہینے میں 4 آیتاں سیکھ رہی کیا؟ اور 4 آیتاں سمجھ رہی کیا؟ اور دنیا کو سمجھا رہی کیا؟ تمہیں مرنے سے پہلے 8, 10, 20 کو مسلمان بنا کو مرنا. تمہیں مسلمان بنے تو تمہیں دوسرے کو بنیں گے. ایک آدمی ٹائلر بنیا دوسرے کو ٹائلر بناتا ہے. ایک آدمی ڈرائیور بنیا دوسرے کو ڈرائیور بناتا ہے. ایک آدمی تیرنے کا سیکھا تو دوسرے کو تیرنا سکھاتا ہے. انہیں نہیں سیکھا تو دوسرے کہاں سے سکھاتا ہے؟ اب ہم نہ معلوم نہیں قرآن کیا. 50 سال 60 سال گزر گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معلوم نہیں. ہم نہ وہ معلوم ہوا رہتا تو فرقہ میں نہیں بڑھتے تھے، مشرک نہیں بنتے تھے، منافق نہیں ہوتے تھے. ہم نہ اعوذ باللہ معلوم نہیں بلکہ منافقہ بن گئی، مشرکہ بن گئی. ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہماری سمجھ میں آیا رہتا، ہمیں سیکھے رہتے، غیر اللہ کے نام سے نہیں لڑتے تھے، اللہ کے لیے لڑتے، اللہ کے لیے مرتے، جنت کو جاتے. ہمیں غیر اللہ کے لیے لڑ رہی، غیر اللہ کے لیے مر رہی، جہنم کو جا رہی. اور اللہ جی سے تعریف غیر اللہ کی کر رہی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے درختوں کو قلم بناؤ، سارے سمندر کو شاہی بنا لو، اور اللہ کی تعریف لکھنے لگو. سارے درخت ختم ہوتی ہیں اور سارا سمندر ختم ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوتی. یہ قرآن کی بات، اللہ کی بات. مگر یہاں دیوانہ پاگل کیا بول رہا ہے؟ داڑھی جھبا اتنی بڑی ٹوپی پہن لگو. میرے غوث پاک کی تعریف کو پوری زمین کو پتہ بنا لو. پورے ابھی یاد کر دیا، پوری زمین کو پتہ بنا لو، اور پورے درختوں کو قلم بنا لو، اور پورے سمندروں کو شاہی بنا لو. میرے غوث پاک اعظم دستگیر کی تعریف لکھنے لگے تو ان کی تعریف ختم نہیں ہوتی. رے میرے بھائی، تیرے غوث پاک اعظم دستگیر 9 مہینے پیٹ میں تھے تو
पेशाब पाखाने के साथ लिल्ले को होता थे तो, और जहां से उन्होंने आए थे अल्लाह रहम कर को उनको दुनिया में लाया था सो फिर जाको खबर में सुला डाली अल्लाह। वैसा की तारीफ क्या अल्लाह जैसी तारीफ तोबा इलाही। महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहते तो तुझे तमाचे मारते तेरे कनपटियां फोड़ दे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह जैसी तारीफ मेरी करो बोले नहीं, मैं गौसे आजम दस्तगीर बोले नहीं। हाँ, उनको क्यों बदनाम कर रही? अगर उनको उनकी किताब ले को पढ़ो तुम ना तो ही समझ में आता है। गुनियतुल तालिबीन, फुतुहुल गैब, उनके 2 किताबा ही ले को पढ़ो, सच्चाई मालूम होती है। मेरे दोस्तों भाइयों, बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे। तुम्हारी मेरी जिंदगी सलामत रही तो ये सूरह आला के आयता इंशाअल्लाह जुम्मा के बाद हो सके तो करेंगे इंशाअल्लाह। अभी वक्त नहीं है, हमें भी तैयारी करना जुम्मा की। इतने कोई बात बंद कर तू इंशाअल्लाह। तो मैं क्या पढ़ा तुम ना, सब्बी हिस्मा रब्बी कल आला, तस्बीह कर उस आलीशान पाक परवरदिगार की। जो आलीशान परवरदिगार है वही तस्बीह के लायक है, वही तारीफ के लायक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा सूरह आला का तर्जुमा और तशरीह। इंशाअल्लाह हर दिन 7 बजे से 9 बजे तक मुझे बात कर सकती। 9343560908 इस फोन नंबर पर रिकॉर्डिंग के साथ बात करो। और इसी तरह कषाय मंगा लियो, कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया। यही नंबर के ऊपर मंगाओ। दूसरे नंबर पर मंगाए तो मेरे डुप्लीकेट बच्चे ज़्यादा होगी। कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, हाँ डुप्लीकेट बच्चे, डुप्लीकेट कषाया। उसके वास्ते ओरिजिनल होना तो 9343 से मंगा लो। और मालूमात कर लेने के रहा तो 9880345330 इससे मालूमात कर लियो। और मुझे मिलने का रहा तो 1 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटक, शिवमोगा, अशोकनगर, सवेनकिरा, छानल एरिया, बसवण्णा की दुकान के सामने फ़ोन कर को नाम लिखा को आना। और जो भी आती खाना खा को नहीं आना, यहाँ खाना तैयार होता है, खा ले को सीख ले को जाना। खिलाने भी पैसे नहीं, सिखाने भी पैसे नहीं, फ्री सर्विस। खाली कलौंजी के कषाय के पैसे 1700 रुपये में एक पैक मिलता है 1 महीने का। ले ले तो बीमारियाँ पूरे ख़त्म इंशाअल्लाह। आओ लेके जाओ, ज़बरदस्ती से देते नहीं, होना का तो देती, नहीं तो सिखा को खिला को भेजती फ्री इंशाअल्लाह। और दूसरा सीरियस पेशेंटां को लाउंडो को हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ, हॉस्पिटल बाबा जड़बोटी अम्मा हॉस्पिटल भी होना, आयुर्वेदिक भी होना इंशाअल्लाह। और दूसरा यहाँ लंचा रिश्वत पूछना उन्हों को, ठीक है। तो हमें तिजारत कारोबार नहीं कर रही, बिजनेस नहीं कर रही, हमें लोगों को अल्लाह की पहचान करा रही और बीमारियाँ से बचा रही। फिर भी हम ना परेशान करने आए तो आते आते एक्सीडेंट को मर जाती, नहीं जाते जाते एक्सीडेंट को मर जाती, नहीं तो हार्ट अटैक आकर मर जाती, नहीं तो कैंसर आकर मर जाती। ऐसा हो को भी है उसके वास्ते। हाँ, कर भला होगा भला, अंत भले का भला। किया बुरा होता है बुरा, अंत बुरे का बुरा। कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना, साथ देना। तेरी सुपारी लेती तुझे मारती बोल को डराए तो अल्लाह तुम्हारी सुपारी फरिश्ते को डालता है। फरिश्ते को बस्तियाँ को गारत कराती। कैसा केरला में 6 बस्तियाँ को गारत तबाह कर डाले। कैसे कैसे रौड़ियाँ थे, कैसे कैसे रोबदारान थे, कैसे कैसे अडबोपतियाँ करबोपतियाँ थे, कैसे कैसे डीएसबियाँ यजबियाँ थे, सब एक ही रात में ख़त्म। ऐसा सुपारी दे डालता अल्लाह। हाँ, उसके वास्ते तुम्हें रौड़ियाँ बनोने को, रौड़ियाँ बने तो हाँ बस्ती के ऊपर ही तुम्हें मुसीबत लाए सरका, पूरी बस्ती को मार डालता अल्लाह जान से। उसके वास्ते तौबा कर को अल्लाह वाले बनो, अल्लाह की हिफाजत में रहती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।